بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ جس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ کا رشتہ طے کروایا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی چھوٹی عمر سے ان کو پالا تھا۔ یہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں اور امہات المومنین میں سے تھیں، ان کے ایک غلام تھے۔ زید ابن حارثہ، یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد گفٹ کر دیے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اور ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ لڑکپن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، یعنی 12 یا 15 سال کی عمر میں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی تو عرب کے اندر ایک منہ بولے رشتے والا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا شروع ہو گئے، اور یہی ایک رواج تھا عرب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا تھا، اور اس رسم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو سامنے رکھا جاتا ہے تو ہی بڑے لیول کی رسمیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب شادی کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دی۔ آپ چونکہ غلام زادے تھے، اور عرب کے اندر ایک سسٹم ہے قبائلی سسٹم، اور پھر اونچے اور نیچے خاندان کا بہت تصور مانا جاتا ہے۔ حضرت زید چونکہ غلام زادے تھے، ان کا رشتہ ارینج کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زید ابن حارثہ کے رشتے کی بات چلائی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب زید ابن حارثہ جو ہیں وہ غلام زادے تھے، اور رنگ بھی ان کا کالا تھا، حبشیوں والا، اور دوسری طرف ایک ہاشمی خاندان جو قریش کا اعلیٰ ترین قبیلہ، خانہ کعبہ کے متولی سیدنا عبد المطلب اور ان کی بیٹی، تو آپ سمجھ لیں کہ پوتی حضرت عبد المطلب کی نواسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پوتے ہیں، تو ایک اونچا خاندان تو تھا۔ حضرت سیدہ امیمہ کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا ہوا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تذبذب کا شکار ہوئیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سخت آیات نازل فرمائی۔ قرآن حکیم میں فرمایا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دیں، پھر کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ آیات نازل ہوئی تو ظاہر ہے پھر کس کی مجال تھی کہ رشتے کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ شادی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب ذات کا فرق آ جائے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس رشتے کا زیادہ دیر تک چلنا ممکن نہیں تھا، اور وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اکثر زید ابن حارثہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ ظاہر ہے میں غلام زادہ ہوں اور وہ مجھے غلام زادہ ہی سمجھتی ہیں، خاوند ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے عزت نہیں دے سکتی، اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے سمجھتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ میرے اور اپنے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بس اسی طرح صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ جب معاملہ بالکل بگڑ گیا اور طلاق والا معاملہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کے کہنے پر ہی ہاشمی خاندان کی عورت کی شادی کروائی گئی تھی کہ یہ غلام زادے کے ساتھ، اور وہ جوانی میں ہی ان کی آپس میں علیحدگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یعنی کہ تمہارا رشتہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ وہ سیدہ زینب کے ساتھ کروا دیا جائے گا، یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن قرآن حکیم میں انہی آیات میں اس اشارہ بھی آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپائے تھے، اور اللہ اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا۔ اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات دنیا کو بتائیں گے کہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگرچہ سیدہ زینب منہ بولے رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو تھی، اور بہو اور سسر ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ ہو جاتا ہے، چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے، لیکن چونکہ یہ منہ بولا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن عرب کے کلچر کے اندر اس کو حقیقی رشتہ ہی سمجھا جاتا تھا، اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے بعد اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ رشتہ کر لے
تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا، لیکن اب اس رسم کو توڑنے کے لیے ضروری تھا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن زید ابن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں اور اکیلے ایسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ کتنا کریٹیکل تھا۔ تو انہوں نے اطلاع دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی ہے، اب تو آپ کا رشتہ ہم زینب کے ساتھ ہی کریں گے۔ تو آپ ظاہر ہے کوئی بھی شریف و نفس آدمی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ جس شخص کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اس کو یہ بات بتائی جائے کہ پورے عرب کے کلچر کے خلاف جا کر آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بہت پریشان ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ رسم توڑنے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنا تھی، اور باقاعدہ اس کی حکمت قرآن حکیم کی انہی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ سنت رہی کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے بڑی بڑی رسومات کو توڑا ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت اور ناموس کے حوالے سے کافروں کے لیے کوئی اعتراض کا سبب بن جائے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں استقامت کی اور سیدہ زینب سے آپ کا نکاح ہو گیا، آپ ان کے نکاح میں آ گئیں، اور دنیاوی طور پر آپ کا کوئی نکاح روئے عرض پر نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور میرا نکاح ہوا ہے، اور یہ سیدہ زینب کی فضیلت ہے باقی تمام امہات کے اوپر کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ دنیاوی طور پر کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ بہت فضیلت ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ پھر یہ امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں ہے، لیکن چونکہ اب یہ واقعہ قرآن حکیم میں آیا ہے، وحی کے ذریعے فرمایا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس بچے کو آپ کی امت نے فرات کے کنارے شہید کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے۔ اس نے اپنی جو بہو تھی، حالانکہ وہ حقیقت میں تو بہو نہیں تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج بھی آپ جب سچائی پہ چلیں گے تو لوگوں کو سچائی ہضم نہیں ہوتی، اور یہ جو معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی طعن و تشنیع میرے اوپر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے جو حق بات ہے اس کے اوپر چلنا ہے۔ اب اللہ سے ڈر ہے، آج بھی اگر کوئی بات آپ حق سمجھتے ہیں تو لوگوں تک پہنچائے، آپ لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ جب زید ابن حارثہ کی غرض اس سے پوری ہو گئی اور سیدنا زید ابن حارثہ علیہ السلام نے اپنی خواہش پوری کر لی، یعنی جو ان کی بیوی تھی ان کو بیوی بنا کے رکھا تھا، اس کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرب کی اس روایت کو توڑنے کے لیے، منہ بولے بیٹے کی حقیقت اور اصل وارث کی حقیقت میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فضول رسومات کو اور منہ بولے رشتوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ سب طریقہ کار اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔